سعودی میں تبلیغ نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے سعودی میں تبلیغ کیا تو سعودی والے ان کے ہاتھ پیر توڑ کے ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے. وجہ کیونکہ یہ لوگ اللہ کی بات کم، فساد اور فتنہ زیادہ پھیلاتے ہیں. اگر ایک انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو جاننا ہے تو سب سے پہلے قرآن پڑھے گا، رائٹ؟ بخاری شریف، مسلم شریف پڑھے گا، رائٹ؟ لیکن نہیں، تبلیغی حضرات نے فضائل اعمال کو پڑھنا ہے اور قصے یاد کرنے ہیں. میں اہل حدیث ہوں. اس کی لائیو ایگزامپل دیتا ہوں. جب میں 7th کلاس میں تھا، میں اپنے بھائی کے پاس گیا تھا ایبٹ آباد چھٹیوں کے ٹائم پہ. تو ہاسٹل میں بیٹھے تھے تو تبلیغی حضرات آئی، بیٹھے، خوب کہانیاں سنائی. آخر میں جو ہے بندے نے جو ہے میرا دماغ آؤٹ کیا. کہہ رہا تھا کہ بچوں، اگر تم لوگوں سے نماز قضا ہوئی ہو زندگی میں تو ایک عمل ہے جسے ہم قضا عمری کہتے ہیں، اور اگر آپ قضا عمری کرو تو آپ کے سارے قضا نماز معاف. میں نے کہا جناب، اگر میں 60 سال تک نماز نہ پڑھوں اور پھر 60 سال کے بعد قضا عمری کروں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے اسے کہا کہ ایک حدیث ہے صحیح، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اسلام میں نماز قضا کرنے کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے. پھر آپ ایسا کیوں کہتے ہو کہ قضا عمری؟ میں نے کہا اسلام میں بدع لانا بند کر دو. تو پتہ کیا کیا کہا، اگر آپ مسجد آؤ تو ہمارے مولوی صاحب آپ سے تفصیل میں بات کریں. میں نے کہا نہیں تمہارے مولوی صاحب کے پاس. اور آج کل ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، ان لوگوں سے کاروبار سیکھتے ہیں جن کا کاروبار ہے نہیں، اور ہجڑے جب ڈانس چھوڑ دیتے ہیں تو تبلیغ میں چلے جاتے ہیں. اور نماز کے بعد میرا یار اگر آپ نماز کے بعد بیٹھ جاؤ تو ہم اسلام کی بات کریں گے. پھر ہوتا کیا ہے کہ رپورٹر جاتا ہے ہجڑے بھائی صاحب کے پاس، آپ جب ہجڑے تھے تو آپ کی کمائی کیا تھی؟ جی جب میں ہجڑا تھا اور ناچتا تھا تو لوگ پیسے دیتے تھے لیکن عزت نہیں، لیکن اب جب میں تبلیغ میں نکلا ہوں تو بڑی عزت ہے. آپ نے شاہد انور کی گفتگو سماعت کی. کا ایک مقصد تھا نا، جو وہ توحید کا نعرہ لے کر ہم کہتے تھے کہ ہم نے بہت توحید کا کام کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ نے ان کے اوپر ایک ایسی آزمائش جو مسلط کی ہے علی بھائی کی صورت میں، کہ انہوں نے توحید کے کام ان کا بالکل جو ہے نا ایکسپوز ہو کے رہ گیا. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار آپ توحید کرتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں توحید کے لیے؟ آپ ممبر پہ کھڑے ہیں، نبی نے تو توحید کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ سہا ہے، ان کے خون نکلے، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. آپ کیا ہے یار، کیا کر رہے ہیں آپ توحید کے لیے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کیا کر رہے ہیں آپ یار؟ آپ جا کے کسی بریلوی کی مسجد میں جا کر، ان کی مسجد کے باہر جا کر آپ جو ہے وہ توحید کے نعرے آپ لگائیں نا. آپ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چندے کھا رہے ہیں اپنی پبلک کے، عوام کے، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم توحید کے لیے کیا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. آپ جو شیعہ جن کو شیعہ کہتے تھے کہ کافر ہیں، تو اب جو شیعہ جو ہے وہ بھائی ہو گئے ہیں اور انجینئر صاحب رافضی ہو گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ علی بھائی کے بغض میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ یہ توحید کا، میں سمجھتا ہوں یہ فیل ہو چکے ہوں. اللہ نے ان کا ایسا امتحان لیا ہے. جو ابھی ریسنٹلی جو مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ایشو چلا تھا جی وہ مناظرے کا، تو یہ جا کر کھڑے ہو گئے ہیں اہل بدعت اور اہل شرک کی صفوں میں اور ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جا کر ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے. ہونا یہ چاہیے کہ یار علی بھائی تو کوئی مشرک تو نہیں ہے نا یار، وہ اہل توحید ہے. میں سمجھتا ہوں ان سے آپ سے زیادہ جو توحید اسٹرانگ ہے وہ ان کی توحید اسٹرانگ ہے، اور آپ جا کر جو ہے وہ توحید کے علم بردار جا کے مشرکین اور کفار کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ جا کر کھڑے ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کے چہرے سے نقاب اتار دیا ہے. میں تو ان سے اتنا بیزار ہو چکا ہوا ہوں کہ یہ جو احتشام الہی ظہیر ہے، حالانکہ انہی کے ساتھ میں انہی کو دیکھ کے میں بڑا ہوا، شام الہی ظہیر و ابتسام الہی ظہیر، ان کے جو بھی بھائی وغیرہ ہیں، ان کے جو بڑے بڑے عالم ہیں، تو ان سے میں بذات خود ملا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ علی بھائی کے بغض میں اتنا آگے چلے گئے ہیں اور مناظرے کی چیلنج کر رہے ہیں. علی بھائی نے آپ کو، یار آپ نے 10 لاکھ کا بولا، انہوں نے آپ کو 20 لاکھ کا بول دیا علی بھائی نے. تو اب میرے خیال سے کہ یہ جو احتشام الہی ظہیر اور شام الہی ظہیر ممبروں پہ بیٹھ کے اپنی عوام کو جو ہے وہ للکار رہے ہیں، ان کے جذبات کو ابھار رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا فتنہ و فساد یہ پاکستان میں بچا رہے ہیں
کہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ یہ ساجد میر صاحب سے ویڈیو بنا کر ریٹن میں لے کر آ کر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ کہیں جی یہ جی ہم لکھوا کر لے آئے ہیں، ہم اپنے دلائل سے آپ سے بات کریں گے، تو یہ بیٹھے ہوئے ممبروں پر چیخو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے والد جو ان کے شہید کر دیے گئے تھے، پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، بس یہ جو ہے نا جذبات سے جی ابھار رہے ہیں جی، نعرے لگا رہے ہیں جی بڑی بڑی اونچی آواز کر کے، اور اپنی جو ہے نا وہ روپ ڈال رہے ہیں اپنی پبلک کے سامنے، تو ہم تو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ یار کرنے والی بات آپ کرو، آپ کو مناظرے کے لیے بولا گیا، آپ آؤ مناظرہ کرو یار، کیا ہو گیا آپ کو یار؟ آپ کیوں عوام کے جذبات کو ابھار رہے ہو؟ آپ کے پاس کوئی ٹاپک نہیں رہ گیا بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آج آ کے آپ نے علی بھائی کو پکڑا ہوا ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے علی بھائی کے اوپر آپ چڑھائی کرو، جتنی چڑھائی کرنی ہے آپ چڑھائی کرو، نو پرابلم، لیکن یار علمی چڑھائی آپ کرو، ٹھیک ہے؟ اپنے جذبات کو آپ علم کے دائرے کے اندر رہ کر آپ اپنے جذبات کو جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرو، ٹھیک ہے؟ تو بات بھی آ جاتی ہے ان کے خلیل الرحمان صاحب جو انہوں نے جب چھوکرا بولا، تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر ان کو علی بھائی سے چھوکرا لفظ بولنے پہ ہی ان کو خوار ہے، ان کی کوئی بڑی کوئی نبی کے لیے کوئی عزت بڑک اٹھی ہے، تو جب خلیل الرحمان ہے جب اس نے یہ لفظ بولا تھا، ٹھیک ہے، ان کے جب عالم نے خود لفظ بولا تھا، تب ان کی کہاں پر جو ہے وہ محبت رسول اور یہ جو محبت رسول چلی گئی تھی؟ یہ سب اس کا شکار ہے، حسد کا شکار ہے۔ علی بھائی نے ہائی لائٹ بھی کیا لیکن آج دن تک اس پہ کبھی بولے بھی نہیں، پھر بھی سر یہ بغض اور حسد کا شکار ہے، سر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بغض اور حسد کا شکار ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ان کے توحید کے سارے یہ لیکچر بھول چکے ہوئے ہیں، ان کو صرف علی بھائی کے بغض اور حسد کا شکار ہو چکے ہیں، جس طرح علماء یہود کو پتا تھا کہ یہ ہمارے نبی جو ہیں وہ ان کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ بغض اور حسد اور آپس کی کینہ اور اناد کی وجہ سے وہ اپنے نبی یعنی کہ نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے ان کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے بڑی محبت تھی اہل حدیثوں سے، میں ان کا میرا بلٹ اپ ہوا، میں نے بہت کچھ سیکھا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ واقعی یار اہل حدیث تو واقعی سب کچھ کرتے ہیں یار، یعنی کہ ان کی ساری باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن ایک مسئلے میں جو یہ مار کھا چکی ہوئے ہیں، یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور یہ جو یزید ان جیسے ٹاپکس پہ ہونا تو یہ چاہیے نہیں یار، ہم تو ایک جاہل عوام ہے نا، میں صحیح بتاؤں آپ کو، ہم جاہل عوام ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا اس کے معاملے میں، ہم اپنے بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں نا، ہشام الہی ظہیر، ابتسام الہی ظہیر، پتہ نہیں کون کون سے مولانا علماء بیٹھے ہوئے ہیں سینٹ میں، یار آپ آئیں نا، آپ ڈیفینڈ کریں نا اپنے دلائل کو، آپ ڈیفینڈ کریں نا، ہم تو آپ کے اوپر آثر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں ابھار رہے ہیں لوگوں کو، اپنی آوازیں اونچی کر کے اپنی عوام کو متشدد بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جی آپ جو آپ کو فرقے کل تک کافر اور گستاخ اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے، آپ نے ان کے ساتھ الائنس بنا لیا ہے علی بھائی کی نفرت اور بغض میں، ٹھیک ہے؟